بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس سلسلے کی جو باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کے حلقے میں ہوئی ہیں، اس کے بعد اس وقت ہمارے سامنے اس کا دوسرا نقطہ ہے۔ پہلا نقطہ تھا زمانہ بدلنے سے فتویٰ بدلنے کا دعویٰ، اس کے بارے میں بات ہو گئی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 146 پر با حق بات جس سے باطل مقصود ہے، یعنی اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی دعوت۔ اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی دعوت یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو مسائل جدید پیش آ رہے ہیں ہر دور میں، ہر زمانے میں، اس میں ہمیں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اتنی بات تو ٹھیک ہے، اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اجتہاد کون کرے گا؟ اجتہاد کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اصولوں سے، قرآن سے، سنت سے، اور ایسے ہی سلف امت کی تعلیمات سے، زندگی کے ہر میدان میں، اور ایسے ہی دنیا کے اور ہر دور میں جو بھی مسائل پیدا ہوں گے، یقیناً امت کے علماء اجتہاد کر کے ان مسائل کا حل امت کو بتلائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وَإِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کرے، مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح ہو تو اسے 2 اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا اور ایک اجتہاد کے درست ہونے کا۔ اور اگر اجتہاد کرے، اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو بھی اسے 1 اجر ملے گا اجتہاد کرنے کا، اور جو اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے اس پر گناہ تو دور کی بات ہے، اس پر اجر تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا، اس کی غلطی کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ تو اجتہاد تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حسب ضرورت۔ جن مسائل پر نص نہیں ہے، جن مسائل پر کھلی دلیلیں موجود نہیں ہیں، ان مسائل میں دلیلوں سے، اصولوں سے اجتہاد کر کے مسائل کا حل بتایا جائے۔ لیکن یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام علماء کریں گے، متعالمین نہیں کریں گے۔ متعالمین نہیں کریں گے، جو علماء نہیں ہیں، جن کا وہ میدان نہیں، وہ کام نہیں کریں گے۔ اب یہ بات دیکھیے، یہ کہنا اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے، امت میں لوگوں کے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل پیش کرنا چاہیے، تو اجتہاد کا دروازہ کھولنے کی دعوت دینا یہ چیز تو اچھی ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو حق بات جس سے باطل مقصود ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اجتہاد کا دروازہ کھولنا چاہیے، لیکن یہ بات حق ہے، مقصد اس کا باطل ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اب ہر آدمی اجتہاد کرے، ہر خاص و عام کیا کرے؟ اجتہاد کرے، اور ہر آدمی غور کرے، سوچے، ہر آدمی اپنا دماغ دوڑائے، ہر آدمی اپنی لاجک کا، دانشوری کا، اپنی ذہانت کا، ٹیلنٹ کا استعمال کرے دین کے مسئلے میں، اور جہاں تک اس کا ٹیلنٹ اور ذہن جائے وہاں تک پہنچ کر کے وہ عمل کرے۔ یہ اسی کو کہا جاتا ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمۃ حق ارید بہ الباطل۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اجتہاد ضروری ہے، لیکن اجتہاد کون کرے گا، کب کرے گا، اس کے ضابطے کیا ہیں؟ لا اجتہاد مع النص، نص کے ہوتے اجتہاد نہیں کر سکتے۔ دلیلیں موجود ہیں، دلیلوں پر عمل کرنا ہے، اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئے دلیلوں کے باوجود کوئی اجتہاد کرنا شروع کر، غلط۔
جس کے پاس اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، جو اجتہاد نہیں کر سکتا، وہ کیسے اجتہاد کرے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، لیکن اس کا مقصد باطل ہے، اس کا مقصد غلط ہے۔ مقصد سب کو اجازت دینا ہے کہ ہر آدمی اپنی منمانی دین و شریعت کے مسائل میں، حلال و حرام کے مسائل میں، فقہی مسائل میں آدمی تدخل کرے، گھسپیٹ کرے۔ تو کہتے ہیں یہ اسلام کو موجودہ تہذیب و تمدن، اسلام کو موجودہ کلچر، تہذیب و تمدن کی فنکاریوں سے قریب کرنے کے لیے استعمار کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ استعمار، انگریز، استعمار کسے کہتے ہیں؟ قبضہ کرنے والے، جن کو ہم کہتے ہیں، ہے نا، انگلیز جس کو عرب کہتے ہیں، انگریزی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اصل میں انہی کا ہتھ کنڈا ہے۔ انگریزوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، استعمار نے، کہ کس طرح سے اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو، اسلام پر مضبوطی سے جو کٹر پنتھی جن کو یہ کہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں اپنے قرآن سنت، قرآن سنت، ہمارا دین قرآن میں یہ ہے، یہ جو ڈٹے رہنے کا مسئلہ ہے، اس سے ان کو ہٹانا ضروری ہے۔ اور ہٹانے کے لیے ایک اچھا سا نعرہ چاہیے نا، کوئی آسانی سے کوئی ہٹے گا نہیں۔ قرآن کون چھوڑے گا؟ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں قرآن؟ سنت چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی ہتھ کنڈا چاہیے، کوئی سازش چاہیے، کوئی اس کے لیے ایسا نعرہ چاہیے جس کے پیچھے انسان بھاگے۔ تو اس کے لیے نعرہ لگا دیا، اجتہاد کی ضرورت ہے، آپ کا دین بہت پرانا ہے، اور آج کے دور میں اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو اجتہاد کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اتنی پرانی بات پر آج آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو صاحب کہتے ہیں کہ اسلام کو موجودہ تہذیب و تمدن کی فنکاریوں سے قریب کرنے کے لیے، جدید کلچر سے اسلام کو جوڑنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ قریب کرنے کے لیے، یعنی فاصلہ نہ رہ جائے۔ ہمارا دین قرآن و سنت کا دین ہے، اللہ کی رضا کی راہ ہے وہ، اور جدید کلچر جو ہے، جدید تہذیب جو ہے، اس میں بڑے سارے انحرافات ہیں، الحاد ہے، بے دینی ہے، نفس پرستی ہے، ہوس ہے، خواہشات نفسانی ہے۔ اب اس اللہ کے اترے ہوئے دین کو اور جدید تہذیب اور کلچر کو مکس کرنے کے لیے، قریب لانے کے لیے ایک ہتھ کنڈا اختیار کیا تھا استعمار نے، تو اسی کا حصہ ہے۔ لیکن اس مقصد کو کیسے حاصل کیا، کرنے کی کوشش کی؟ اسی نعرے کے ذریعے سے کہ جدید دور کے حالات، جدید دور کے مسائل کو آپ لازماً اس دور میں اجتہاد کر کے ہی حل کر سکتے ہیں۔ وہ پرانے دین پر آپ عمل کر کے اس دور میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے۔ اس میں بہت سارے لوگ بھاگے۔ ہم نے اس سے پہلے قرضاوی کا نام لیا ہے، یہ بہت بنیادی طور پر یہ مسئلہ اس آدمی سے جڑا ہوا ہے، اور ایسے ہی اور بھی بہت سارے لوگ ہے نا، ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، اور ملک اور وطن کی تاریخ میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، اور عالمی تاریخ کا بھی اس طرح کا بہت کچھ نمونہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے، جس کا یہ موقع نہیں ہے، اور جس سلسلے میں ہمیں وسیع مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تب ہم اس نقطے پر، ہمارے شیخ نے علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کتنا بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ اسی لیے شروع میں کہا، حق بات جس سے مقصود باطل ہے۔ اجتہاد کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن اجتہاد آزادی کا نام نہیں ہے، آوارگی کا نام نہیں ہے، آزاد خیالی کا نام نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی طبیعت آزمائے، ہر آدمی اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے، اور جس کو جو سمجھ میں آئے کرے۔ سمجھ رہے؟ یہ سب طریقہ کن لوگوں کا تھا؟ وحید الدین خان کا، ابھی آج کل جاوید غامدی کا، یا انجینئر کا، یا اور عرب دنیا کے اندر جو لوگ گزرے ہیں، قطب، سید قطب ہیں، محمد قطب ہیں، محمد سرور نائف ہیں، ان سب کا یہی تھا۔ اپنی جدید دور میں ہر آدمی کو اجازت گھسپیٹ کرنے کی، اور تقلید سے نکلنے کا مطلب
یا تقلید سے نکلنے کی دعوت دینے کا مطلب آزاد ہو جانا نہیں ہے، پابند شریعت رہنا ہے۔ بے دلیل کسی انسان کے پیچھے چلنے سے منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی آزاد ہو کر کے جیسے چاہے چلے۔ بے دلیل کسی انسان کی بات کو مان لینے سے منع کرنے کا مطلب ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے اور ان کی اطاعت کرنے کی دعوت دینا۔ تو تقلید سے نکلنے کی مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کسی تقلید نہیں کرنا ہے، اس کا مطلب آزاد رہنا ہے۔ یہ تو اس سے زیادہ برا ہے، یہ تو اس سے زیادہ برا ہے کہ آدمی پھر آزاد کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو تقلید کی دعوت ہم نہیں دیتے، تقلید سے منع کرتے ہیں اور عدم تقلید سے بھی منع کرتے ہیں۔ نہ دین میں تقلید ہے نہ عدم تقلید ہے، دین میں اتباع ہے، دین میں اتباع ہے، اطاعت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ استعمار کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ نمبر 3 جیم کیا ہے اس کے اندر؟ یہ دیکھیے، شذوذ اور رخصت جوئی کے ذریعے سے مسلکی آرائش۔ اپنے مسلک کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارا اسٹینڈ زیادہ خوبصورت ہے، ہمارا مسئلہ زیادہ خوبصورت ہے، ہماری رائے زیادہ اچھی ہے، ہمارا فیصلہ، ہمارا فتویٰ زیادہ مناسب ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا؟ یہ والا کام، شذوذ اور رخصت جوئی۔ الگ تھلگ کوئی ایک قول یا رخصت کی تلاش، شذوذ کی تلاش اور ایسے ہی رخصت کی تلاش، اس کے ذریعے سے مسلکی آرائش، یعنی مسلک کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا۔ یہ دیکھیں، اس معنی میں کہتے ہیں بئی معنی کہ مسلکوں کی رخصتیں اور متروک و مہجور اقوال اخذ کیے جائیں۔ اب مسلکوں کے اندر بڑی رخصتیں ہیں، ہے نا؟ اب میں اصل میں بات کروں تو مسلکوں پر بہت ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن سرسری طور پر سمجھ کر کے آگے بڑھیں کہ مسلکوں کے اندر مسلک حنفیت، شافعیت، حنبلیت، فقہی مسئلے کی بات چل رہی ہے۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ فقہی امور کی بات چل رہی ہے، اور رخصتوں کی بات چل رہی ہے، شذوذ اختیار کرنے کی بات چل رہی ہے۔ تو ان مسلکوں سے مراد یہی ہے، اور اسی کے اندر وہ بھی شامل ہیں جو لوگوں نے اپنا اپنا ذاتی مسلک بنا رکھا ہے، اپنا الگ الگ ذاتی الگ الگ راستہ بنا رکھا ہے کہ بھئی ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کی مشکل کیا ہے؟ مسلکوں کے اندر جو رخصت پائی جاتی ہے، رخصتیں پائی جاتی، آسانی پائی جاتی ہے، اور کیا ہے؟ متروک و مہجور اقوال، ایسے اقوال جو چھوڑے ہوئے ہیں، مہجور ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں، جن کی کوئی اہمیت نہیں، ایسے اقوال کو لیا جائے، ایسے اقوال کو اپنایا جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کے تبریری نظریہ کیا ہوتا ہے؟ تبریر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے جائز ہونے کا راستہ نکالنا، وجہ جواز، گنجائش نکالنا، جائز ہونے کا راستہ نکالنا، یہ ہے تبریری نظریہ۔ کیونکہ مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کے تبریری نظریہ یعنی وجہ جواز نکالنے کا نظریہ جو ہے اس سے ہم آہنگ ہے، یعنی اس سے جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ یہ نقطہ بھی بہت زیادہ پیچیدہ ہے۔ فقہا کے یہاں جو شذوذ پایا جاتا ہے، رخصت کا نظریہ پایا جاتا ہے، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بھائی بہت سارے لوگ آج کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر اتنی زیادہ پختگی کے ساتھ، عزم کے ساتھ اور استحکام کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے، اس لیے جہاں تک وجہ جواز ہو، جہاں تک گنجائش ہو، آسانیاں فراہم کرنا چاہیے، آسانیاں فراہم کرنا چاہیے۔ وجہ جواز یہ بھی جائز ہے، گنجائش نکال کے دو یہ بھی جائز ہے، اس کو نکال کے دو، اس طرح کا جو نظریہ چلتا ہے اس کا تذکرہ شیخ یہاں پر کرتے ہیں۔ تو اب جب یہ مسئلہ آئے گا تو جس مسلک میں زیادہ آزادی ہوگی، جس مسلک میں زیادہ آزادی ہوگی، اسی مسلک کی طرف تو لوگ جائیں گے۔ بھئی کوئی آپ کو کہے گا
کہ قبر والی مسجد میں نماز نہ پڑھو، اور کوئی کہے گا نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آسانی کس میں ہے؟ نہیں پڑھ سکتے والے فتوے میں ہے یا پڑھ سکتے والے فتوے میں آسانی ہے کہ نہیں؟ پردے کی بات آئی تھی، پردہ کرنے نہ کرنے کی بات آئی کہ تم نہ کرنے میں آسانی، کون جھنجھٹ مول لے، چہرہ چھپاؤ، سنبھالو، ہے نا، چھوڑ دو، آزاد ہو جاؤ۔ تو بہرحال رخصتوں کے ذریعے سے مسلکوں کی آرائش، جس مسلک کے اندر زیادہ چھوٹ ہے، زیادہ رخصت ہے، زیادہ آزادی ہے، اس مسلک سے لوگ زیادہ جڑتے ہیں، اور اس سے وہ مسلک اچھا مانا جاتا ہے، خوبصورت مانا جاتا ہے، اس میں بڑی آسانیاں ہیں۔ اور بقیہ کو پھر فوراً دوسرا نام دیا جاتا ہے، کیا ہے؟ تشدد والا مسلک، تشدد والا مسلک۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات تو فقہ کی چل رہی ہے، لیکن اگر افراد کی سوچ کو اگر اس پر آپ فٹ کر لیں تو پھر افراد میں بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں گے کہ جہاں جہاں انہیں آسانی ملتی ہے، عقیدے کے باب میں، حلال و حرام کے باب میں، عبادات کے باب میں، جہاں جو آسانی دینے والا ہے اس کے لوگ زیادہ حمایتی، زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی اس آدمی کا منہج صحیح نہیں ہے، اس آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ فکر درست نہیں ہے، تو کہیں گے یہ تشدد والے لوگ ہیں، آپ سے لوگ کترائیں گے، دور چلے جائیں گے۔ تو زیادہ آسانیاں فراہم کرنے والے سے لوگ قریب جاتے ہیں۔ یہ ہے، کہتے ہیں اس بارے میں ایک مستقل مبحث ہے، یہ جو ہے نا تیسرا نقطہ، اس بارے میں ایک مستقل مبحث ہے، لہذا تیسرے مبحث کا انتظار کیجئے۔ تو ہم سب انتظار کر لیتے ہیں، ہمیں اسے پڑھنا ہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تیسرا مبحث آئے گا آگے انشاءاللہ، اس میں پڑھنا ہے۔ نمبر 4 دال جو نقطہ ہے، شریعت کی قانون سازی۔ یہ دیکھیے یہ بھی وقت کا بہت حساس مسئلہ ہے۔ شریعت کی قانون سازی کی دعوت دینا اور قانونی حیثیت نہ دیے جانے کے بہانے اس کی تحکیم موقوف رکھنا۔ کیا معنی اس کا؟ معنی سمجھیں، شریعت کی قانون سازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے شریعت ہے، اس شریعت کو کانسٹیٹیوشن بنا دو، شریعت کو شریع قانون لگا دو، جو عام لب و لہجہ استعمال کیا جاتا ہے سمجھنے کے لیے۔ تو شریعت کے قانون کو نافذ کیا جائے بالکل مطلوب ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر نافذ نہ ہو سکے تو کیا کریں؟ تو کہیں جب شریعت کا قانون نافذ ہی نہیں ہے تو ہمارے اوپر کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ اب ہم اپنے ملک وطن میں رہتے ہیں، یہاں کی مثال دیکھیں، ہم ایک جمہوری ملک میں ہیں، ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے دھرم، مذہب، نظریات، افکار کے لوگ رہتے ہیں، اور یہاں ہر دھرم اور مذہب کے لوگوں کو اپنے اپنے دھرم اور مذہب پر، فکر پر، نظریے پر عمل کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں شریعت کا قانون تو نافذ نہیں ہو سکتا ہے ملک کے موجودہ دستور کے مطابق، ظاہر ہے کہ ہم اپنا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قانون اگر نافذ نہیں ہو سکتا ہے تو کیا اس قانون پر اپنے طور پر بھی عمل نہیں کریں گے؟ قانون نافذ کریں گے تو ہم دین پر عمل کریں گے، اگر قانون نافذ نہیں ہوگا تو ہم دین پر عمل ہی نہیں کریں گے۔ سمجھ گئے نا بات کو؟ یعنی یہ مطالبہ کہ شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نافذ ہونا چاہیے، لیکن اگر نافذ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ نافذ نہیں ہے تو ہم دین پر عمل ہی نہیں کریں گے۔ اسلامی نظام اگر ہوگا تو دین پر چلیں گے، اسلامی نظام نہیں ہوگا تو دین پر نہیں چلیں گے۔ ہم غیر اسلامی ملک میں رہتے ہیں تو سود بھی جائز ہے، رشوت بھی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ نظریہ کتنا خطرناک ہے۔ تو کہتے ہیں شریعت کی قانون سازی، یہ شریعت کو قانون بنا دو، دستور بنا دو، اس کی دعوت دینا، ٹھیک ہے، اس کی دعوت دینا، لیکن قانونی حیثیت نہ دیے جانے کے بہانے، یہ قانونی حیثیت ہے ہی نہیں اس کی تحکیم کو موقوف رکھنا، یعنی اس کو عمل میں نہ لانا۔ شریعت کا قانون نافذ نہیں ہے تو پھر کیا آپ لوگ حلال حرام کی بات کرتے ہیں؟ قانون نافذ ہو جائے گا شریعت کا تو حلال حرام کی بات کرنا، جب تک نافذ نہیں ہوتا ہے نہ کوئی چیز حلال ہے نہ کوئی چیز حرام ہے، جس کو جو سمجھ میں آئے۔ یہ کتنا خطرناک ہے نظریہ۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر آج کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی سود کا لین دین حرام ہے،
تو کہتا ہے کہ بھائی ہندوستان میں ہم ہیں، یہاں تو ہمارا جو نظام ہے وہ سیکولر نظام ہے ہمارے ملک کا، یہاں کون سا شریعہ قانون نافذ ہے؟ تو پھر آپ جب شریعہ قانون نافذ نہیں ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں سود حرام ہے؟ تو کیا مطلب ہے بھائی؟ اگر قانون نافذ نہیں ہے تو کیا ہمیں شریعت کا قانون معلوم بھی نہیں ہے؟ بحیثیت مسلمان عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو شریعت کا قانون نافذ نہیں تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ شریعت کا قانون نہیں تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ شریعت کا قانون نہیں ہے تو کیا حلال حرام نہیں کریں گے مانیں گے؟ شریعت کا قانون نہیں ہے تو کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ شریعت کا قانون نہیں ہے تو کیا ہم زناکاری، بدکاری، فحاشی سب کریں گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اتقوا اللہ مستطعتم، جہاں جس حال میں مسلمان رہتا بستا ہو اسے اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، جتنا ممکن ہو اتنا عمل کرنا چاہیے۔ تو صاحب کہتے ہیں یہ تحکیم شریعت میں ٹال مٹول کے لیے ایک علت جویانہ دعویٰ ہے۔ شریعت کی تحکیم شریعت میں ٹال مٹول یعنی کیا مطلب؟ شریعت کو حاکم بنانا، فیصل بنانا، اس کا نظام نافذ کرنا، اس کے ٹال مٹول کے لیے ایک علت کی تلاش والا نظریہ ہے۔ علت کی تلاش، ایک وجہ تلاش کرنا ہے، وجہ تلاش کرنا ہے کہ شریعت نافذ ہی نہیں ہے تو شریعت پر عمل بھی نہیں کرنا ہے، جس کا مقصد واضح ہے، یعنی شریعت کی قانون سازی نہ ہونے کے دعوے دار کی حالت زار کے مطابق تحکیم شریعت کا ابدی اور دائمی انکار۔ ٹھیک ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ مصنف کہتے ہیں میں نے فقہ النوازل میں اس نازلہ یعنی ہنگامی پیش آمدہ مسئلے پر علیحدہ بحث کی ہے اور لازم قرار دینے سے غفلت برتنے والوں کی غلطی واضح کی ہے۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹاپک پر، اس مضمون پر میں نے فقہ النوازل ایک بہت پیاری کتاب ہے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب کا عنوان فقہ النوازل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو نئے ایشوز آ رہے ہیں دنیا کے اندر، ان نئے ایشوز کو کیسے حل کیا جائے گا؟ نئے ایشوز کو کیسے حل کیا جائے گا؟ آج نیا ایشو ہے، سود کے نئے نئے طریقے چل پڑے ہیں، نہیں تھا اس زمانے میں، ہے کہ نہیں؟ آج جسموں کو موت کے بعد پوسٹ مارٹم کرنے کا مسئلہ پیش آتا ہے، جو اس زمانے میں نہیں تھا۔ مسئلہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کے بعد یا قتل کے بعد جسم کو ٹکڑے کرنا، کاٹنا، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا کہ جنگوں میں بھی اگر یہ نوبت آ جائے، ہے نا، اسلامی جنگ ہو جائے، اسلام بدر احد جیسی جنگیں ہوئی ہیں نا، تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا، اس میں بھی ٹھیک ہے تم نے قتل کر دیا، انہوں نے تم کو قتل کر دیا، تم نے ان کو قتل کر دیا مقابلے میں، لیکن یاد رکھنا کہ تم جسم کو ٹکڑے نہیں کرنا۔ جسم کو یعنی کان کاٹ دینا اور اعضاء اور جوارح کاٹ دینا اور جسم کے، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ تو اب آج جسموں کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک نیا مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہیے، کرنا جائز ہے کہ ناجائز، کیا حکم ہے اس کا؟ مثال کے طور پر ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ علیحدہ کہتے ہیں میں نے فقہ النوازل یعنی ہنگامی پیش آنے والے مسئلے پر علیحدہ بحث کی ہے اور لازم قرار دینے سے غفلت برتنے والوں کی غلطی واضح کی۔ کیا لازم قرار دینے؟ شریعت کا نفاذ۔ اس سے غفلت جو برتنے والے لوگ ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب شریعت نافذ ہوگی تو عمل کیا جائے، تو نہ نافذ کریں گے نہ عمل کریں۔ تو جو لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، لازم قرار دینے سے غفلت برتنے والے ہیں، میں نے ان کی غلطی واضح کی ہے کہ تم غلطی پر ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کی تنفیذ مطلوب ہے، لیکن اگر نہیں ہو تو اس کی کوشش چلتی رہنی چاہیے، اور جب تک نہیں ہو تب تک جتنا ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کیا جانا چاہیے۔ ایسے ہی اگلا نقطہ 5واں، احکام کے نصوص کی تعویل، یہ بہت اہم ہے۔ احکام کے نصوص کی تعویل، احکام کی دلیلیں قرآن کی آیت ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کی تعویل کرنا، اس کی کیا کرنا؟ تعویل۔ تعویل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تعویل کا مطلب ہوتا ہے اس کو جس معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے اس معنی کے بجائے گھما پھرا کے کسی اور معنی میں استعمال کرنا، کھینچ تان کے اسے دوسرے معنی میں لے کر کے جانا، اسے ٹیڑھا کرنا، اسے گھمانا۔
احکام کے نصوص کی تعویل، کہتے ہیں یہ ایسے ہی باطل ہے جیسے اسماء و صفات کے نصوص کی تعویل کا رویہ باطل ہے۔ یعنی نصوص کی تعویل کرنا غلط ہے۔ فقہی مسئلہ بھی ہے تو کیا ہوا، فقہی مسائل میں بھی نصوص کی تعویل کرنا غلط ہے، جیسے اسماء و صفات کے باب میں نصوص کی تعویل کرنا غلط ہے۔ نصوص کی تعویل اسماء و صفات میں تو آپ جانتے ہی کتنے سارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ نہیں طاقت کے معنی میں ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت ہے نا، ولی تصنع علی عینی، میری آنکھ پر کے سامنے، یعنی آنکھ نہیں، آنکھ کیسے اللہ کی ہو سکتی ہے؟ آنکھ تو انسانوں کی، جانوروں کی ہوتی ہے، مخلوق کی ہوتی ہے۔ میری آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی میری نگرانی میں یہ کام کرو۔ تو اب آنکھ اللہ نے فرمایا، اس کا معنی تعویل کر کے کیا لے رہے؟ نگرانی۔ ہاتھ کہاں؟ تو کہا طاقت کے معنی میں، قوت کے معنی میں، سمجھ رہے؟ اس طرح تعویل ہے، بہت ساری تعویلات۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، استوا، تو کہتے ہیں استوا نہیں، استولا، قابض ہوا، غالب ہوا۔ ایسے بہت سارے اسماء اور صفات کی تعویل۔ تو کہتے ہیں اسماء و صفات کے نصوص کی تعویل کا رویہ جیسے غلط ہے، ایسے فقہی مسائل میں بھی دلیلوں کی، نصوص کی تعویل کرنا، گھمانا پھرانا بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں اس کا نچوڑ یہ ہے، اس بات کا نچوڑ، خلاصہ یہ ہے کہ نصوص کی گردنوں کو ان کے معانی سے موڑ دیا جائے، نصوص کی گردنوں کو ان کے معانی سے موڑ دیا جائے، اور انہیں ایسے معانی پر محمول کیا جائے جس کے وہ محتمل نہیں ہیں، ایسے معانی پر اس کو محمول کیا جائے، یعنی ایسا معنی اسے ثابت کیا جائے جو معنی اسے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ نیز انہیں فرسودہ وجوہ یعنی کیا مطلب؟ چھوڑے ہوئے، ناقابل قبول، ناقابل عمل وجہ پر محمول کیا جائے، اور بیجا اور ناقص آرا پر محمول کیا جائے۔ لوگوں کی آرا، لوگوں کی سوچ، لوگوں کا نظریہ، میرا خیال یہ ہے، آپ کا خیال یہ ہے، تو نصوص کو ویسے نہ ماننا، بلکہ آپ اپنے خیال سے مانیں، دوسرا اپنے خیال کے مطابق ڈھالے، تیسرا اپنے خیال کے مطابق ڈھالے، لوگوں کے آرا کے مطابق نصوص کو ڈھالنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلط ہے۔ ایسے کہتے ہیں جس کی زبان عرب کے کلام کے اسالیب اور گفتگو کے طریقوں میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی ایسا معنی نکالنا، ایسی توجیہ کرنا، ایسی تعویل کرنا جو معنی اس سے نکلتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں کہ عربی زبان کے اسلوب سے، اسالیب اور طور طریقوں سے وہ معنی نکلتا ہو۔ یہ ہے پانچواں نکتہ، یہ بھی فقہ کے مسائل میں، فقہی امور میں تعالم، علمی خیانت کا حصہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر فقہی مسائل میں الفاظ کو، ہے نا، قرآن و سنت کے نصوص کو اگر گھما کر کے دوسرے معنی میں لے لیا جائے، کتنا خطرناک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب میں مثالیں دوں تو فقہی مسائل کی مثالیں زیادہ اختلاف کا سبب بن سکتی ہیں، اس لیے سرسری طور پر ہی یہ باتیں سمجھیں۔ اس کے بعد فقہی مسائل میں تعالم کا چھٹا نکتہ، واو، یہ کیا ہے؟ اسلام کا دیگر کافر قوانین اور باطل ادیان سے موازنہ کرنا۔ بڑے آپ کو فقیہ ملیں گے، وہ موازنہ کریں گے دین کے احکام و مسائل کا، کس سے موازنہ کریں گے؟ کافروں کے باطل قوانین سے، کافروں کے قوانین سے اور باطل ادیان سے موازنہ کرنا۔ بھائی، اسلام کی تعلیمات کا کافروں سے کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اسلامی شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہے، اور کافروں کے قوانین، ایک تو کافر ہیں، باطل پرست ہیں، دوسرے وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، تو موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ آج کل جو موازنے کیے جا رہے ہیں نا، یہ موازنے خطرناک، عقیدے کے باب میں ہو یا ایسے ہی فقہی مسائل کے باب میں ہو۔ اسلامی شریعت کا الگ امتیاز ہے، موازنہ نہیں، عیوب، نقائص، خامیاں بتلائی جائیں، غیر اسلامی جتنے بھی قوانین ہیں، ان قوانین کی خامیاں، ان کے عیوب بیان کرنا ہے۔ اسلام کا غیر اسلام کے قوانین سے موازنہ نہیں کرنا ہے،
بلکہ اسلام کا امتیاز، اس کی خصوصیت، اس کی شان بیان کرنی ہے، اور دوسروں کے ہاں جو ہے نا عیوب ہیں، نقائص ہیں، کمیاں ہیں، محاسن کے بجائے مسالم ہیں، اور ایسے ہی دیگر ہے نا کمزوریاں، وہ واضح کی جائیں۔ اسلام کا نظام طلاق کیا ہے؟ عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اور ایسے ہی دیگر ادیان و مذاہب، ہندوازم یا دیگر مذاہب میں طلاق کا کیا نظام ہے؟ دیکھو اسلام کے اندر طلاق کے نظام میں یہ خوبیاں ہیں، فلاں فلاں کے یہاں یہ خوبیاں ہیں، اسلامی نکاح کا یہ امتیاز ہے، اور دوسرے مذاہب میں جو طریقے چلتے ہیں ان کا یہ۔ اس طریقے سے موازنہ نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات اور شریعت کے احکام کے محاسن اور خوبیاں بیان کرنا، اور دوسروں کے قوانین میں جو عیوب ہیں، موازنہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے بھائی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت کا انسانی وضع کردہ شریعتوں سے، طریقوں سے یا دستور سے کیسے موازنہ ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کفر اور اسلام کا موازنہ کیا جائے، تو کفر و اسلام کا موازنہ نہیں ہو سکتا ہے، کفر و اسلام کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کفر کے عیوب، خلل اور اس کے اندر نقائص، معائب وہ ہو سکتے ہیں، اور ایسے اسلام محاسن، خوبیاں، عظمتیں، بلندیاں، اس کا حسن جتنا بھی ہے یہ واضح کرنا ہے۔ تو اسلام کا دیگر کافر قوانین سے اور باطل ادیان سے موازنہ کرنا، یہ ایسا فتنہ ہے جو یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے سروں تک پہنچ چکا ہے۔ یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہے نا، یونیورسٹی میں پڑھانے والے بہت سارے اس میں رہتے ہیں، لبرل سوچ کے، ذہنیت کے، اور بہت سارے باطل افکار، نظریات سے متاثر، اور اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کی تعلیم وغیرہ عام طور پر یورپ میں یونیورسٹیوں میں اور ایسے ہی ملحدانہ نظام کے تحت ہوتی ہے، اس لیے ان کے افکار و نظریات میں بہت کچھ بگاڑ بھی رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے سروں تک پہنچ چکا ہے اور ان کے واسطے سے ان کے طلبہ میں سرایت کر چکا ہے، جبکہ ان کا اپنا خیال ہے کہ اس میں شریعت کی فضیلت کا اظہار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موازنہ کرنے سے شریعت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، جبکہ موازنہ کرنے سے شریعت کا وقار کم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، سیرت کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، آپ کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی آدمی بیٹھے، کوئی طالب علم بیٹھے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام دنیا میں بہت اونچا تھا، آپ کے مقام کو تو فلاں ملک کا صدر بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ کے مقام کو فلاں ملک کا وزیر اعظم نہیں پہنچ سکتا، فلاں ملک کا، مثال کے طور پر فلاں ملک کا ڈکٹیٹر بھی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ موازنہ کرنے سے اللہ کے نبی کی شان بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ اس طرح سے موازنہ یہ ہے۔ تو ایسے ہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا موازنہ کیا جائے گا؟ آج دنیا کے حکمرانوں سے موازنہ کیا جائے گا، قیصر سے موازنہ کیا جائے گا، کسریٰ سے موازنہ کیا جائے گا، امریکہ کے پریزیڈنٹ سے موازنہ کیا جائے گا، چائنا کے صدر سے موازنہ کیا جائے گا؟ استغفر اللہ، موازنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ موازنہ کرنے سے اللہ کے نبی کے مقام گھٹے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، بلکہ گھٹے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موازنہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لیول کے ہیں اس لیے آپ نے موازنہ کرنا شروع کر دیا، ایک کلاس کے ہیں اس لیے موازنہ کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ درجہ اوج ثریا کا ہے اور یہ سطح زمین کا ہے تو کیسے موازنہ کرتے ہو؟ اسلامی شریعت کا مقام ایسا نہیں ہے کہ کافرانہ طور طریقے سے باطل افکار و نظریات اور ادیان و مذاہب سے اس کا موازنہ کیا جائے۔ وہ اللہ کی شریعت ہے اتاری ہوئی، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، ناقص لوگوں کا کیسے موازنہ ہو سکتا ہے؟ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اب ان کا سوچنا یہ ہے کہ شریعت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے موازنہ کرنے سے، کمپیئر کرنے سے۔ شریعت کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ شریعت کا مقام گھٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں چنانچہ یونیورسٹیوں کے سینکڑوں رسائل اور آزاد کتابوں کو ان کے موازنے کے ساتھ ملاحظہ فرمائے، چیک کر کے دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بڑی اصرات کے ساتھ کہتے ہیں چنانچہ یونیورسٹیوں کے سینکڑوں رسائل اور آزاد کتابوں کو ان کے موازنے کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں
ان میں سے کئی ایک میں کاتب کی کم علمی کے سبب کسی مسئلے کی بابت اسلامی حکم کی وضاحت میں اس کے موقف کی کمزوری کا اثر پورے دین پر پڑتا ہے۔ دیکھ لو کتابوں کا مطالعہ کر کے، دیکھ لو میگزینوں کا مطالعہ کر کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موازنہ کرنے والے کے نتیجے میں کسی حکم کی وضاحت جب انسان کرتا ہے تو اس وضاحت میں اس کا اسٹینڈ کمزور پڑ جاتا ہے، اور اسٹینڈ کمزور پڑتا ہے تو پورے دین اسلام پر اس کی کمزوری کی چھاپ پڑ جاتی ہے۔ اس لیے موازنہ کرنا ہی نہیں ہے۔ کوئی کہے آپ کی شریعت ہماری شریعت، تو آپ کا دھرم اور کیا کہتے ہیں سمودائے اور ہمارا سمودائے، اس کا جواب کیا ہے؟ کوئی کمپیئر نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے وہ معصوم شریعت۔ ہم غلطی گناہ کر سکتے ہیں، ہماری شریعت کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی اتار، آپ کا لیول دوسرا ہے، آپ لوگوں نے بنایا ہے بھائی، انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بڑے لوگ رہے ہوں گے، ٹیلنٹ رہے ہوں گے، ذہین رہے ہوں گے، لیکن وہ انسان تھے۔ انسان کچھ بھی ہو جائے تو کہیں نہ کہیں بشری طور پر کمزور ہوتا ہے۔ ہماری شریعت اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ اب موازنہ کرنے جاؤ گے تو کہیں سمجھا نہیں پاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے تو اللہ کی شریعت پر کمزوری کا دھبا لگ جائے گا۔ اس لیے موازنہ کرنا ہی نہیں۔ اگر سب انسانوں کا بنایا ہوتا تو امتحان ایگزام ہو جاتا، اس میں کون اچھا ہے، کون کمزور ہے، کون مڈل ہے، لیکن یہاں تو کوئی موازنہ ہی نہیں۔ وہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے اور یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ تو اب یہ جو متعالم ہوتے ہیں، فقہ کے اندر علمی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا علم کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ سب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم تو اسلام کا کمپیئر کر کے اسلام کا سر اونچا اٹھا رہے ہیں، اسلام کا مقام بلند کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا مقام بلند نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسلام کو، اسلامی نظام کو، اسلامی شریعت کو کمزور ثابت کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پورے دین پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ کہتے ہیں یہ ان دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے جسے اسلام اور مسلمانوں میں گھس بیٹھ کرنے والا آ گھستا ہے۔ یہ ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے اسلام اور مسلمانوں میں گھس بیٹھ کرنے والا آ گھستا ہے، نیز ایسا کرنے سے دین کی عظمت پر بٹا لگتا ہے اور اس سے کفر اور کفار سے بغض و نفرت کا حصار ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ بہت اہم بیان کیا ہے۔ ایسا کرنے سے جو کفر اور کفار سے نفرت ہونی چاہیے نا، دلی نفرت، سماجی ٹالرنس رہے گا، بزنس میں، پڑوس میں، محلے میں، دکھ سکھ میں، انسانی ضروریات کے اندر ٹالرنس، رواداری رہے گی، لیکن دین اور عقیدے کے معاملے میں ٹالرنس نہیں رہے گا، وہاں نفرت ہوگی۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ومن عاد فی اللہ ووالا فی اللہ۔ اللہ کے واسطے دوستی دشمنی، اللہ واسطے محبت و نفرت، یہ باقی رہے گی۔ اگر یہ ختم کر دو گے تو دین ختم ہو جائے گا، یہ ختم کر دو گے تو دین کی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ تو کیا کہا بھائی؟ کہا کہ اس سے کفر اور کفار سے بغض و نفرت کا حصار ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک باؤنڈری ہے نا، حصار یعنی محاصرہ، گھیرا بندی، کفار سے، کفر سے، ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے نفرت۔ بحیثیت انسان نہیں، بحیثیت انسان وہ بھوکے ہوں گے تو ہم کھانا کھلائیں گے، پیاسے ہوں گے تو پانی پلائیں گے، ان کو مدد کی ضرورت ہوگی ہم مدد کریں گے، بیمار ہوں گے تو ہم دوا علاج کرائیں گے، بچے بھوکے ہوں گے تو ہم ان کے کھانے پینے کا سب کچھ کریں گے ہم۔ لیکن آپ کے کفر اور شرک والے دین اور عقیدے سے ہم کبھی بھی تال میل نہیں رکھیں گے، وہاں کوئی رواداری نہیں ہے۔ لیکن اگر موازنہ کرنا شروع کر دیں گے، کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے، تو کمپیئر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ گھل مل کر کے آپس میں قریب ہو کر کے جو نفرت کا معاملہ کرنا چاہیے تھا وہ نفرت کا حصار ٹوٹ جائے گا، قربت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم غیروں کے بیچ میں رہ کر کے کتنے سارے عقیدے کے مسائل میں سمجھوتا کر چکے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے عقیدے کا پتہ نہیں، جن کی توحید کا پتہ، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے لیکن ان کے عقیدے میں توحید خالص نظر نہیں آتی۔ ان کے یہاں
رواداری کے نام پر، موازنے کے نام پر، کمپیئر کرنے کے نام پر اس طریقے سے جو حصار ہے، جو گھیرا بندی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے بیچ، اسلام اور مسلمان اور کس طرح سے کفر و شرک سے اور ایسے ہی الحاد سے، بے دینی سے نفرت کریں، وہ نفرت کا جو گھیرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پر اور بھی کئی ایک باتیں ہیں، یہ ایک بات مختصر سی یہاں پر جو اس نقطے سے متعلق ہے اسے ہم پڑھ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ امام احمد، مثال دیکھیں 148 پر، امام احمد رحمہ اللہ بدعتیوں سے بحث و مناظرہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ناپسند کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے؟ اب آج نادان کیا کہتے ہیں؟ اگر علماء مناظرہ کرنے سے پیچھے ہٹے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ حق پر ہیں تو پھر ہم مناظرہ کرنے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، حق پر ہیں تو کیا مناظرہ نہیں کریں گے تو حق پر نہیں رہیں گے؟ لیکن مناظرہ کرنے نہ کرنے کے اسباب، وجوہات، اس کے علل، اس کے فوائد، نقصانات، اس کو کون جانے گا؟ شیخ الاسلام کی بات چل رہی ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے، بہت پہلے دوسری تیسری صدی ہجری کی شروعات میں بدعتیوں سے بحث و مناظرہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ناپسند کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت اور بدعت کا موازنہ ہو جاتا ہے، سنت اور بدعت کا موازنہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اگر نوبت آ ہی جائے گی تو ٹھیک ہے، لیکن آگے بڑھنا پسند نہیں کرتے تھے کہ چلو پہلے ہم آتے مناظرہ کرنے کے لیے، نہیں، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ امام غزالی 505 ہجری میں انہوں نے ان سے اپنی کتاب المنقذ من الضلال، ان کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ۔ امام غزالی صوفیت کا عقیدہ ان کے ہاں موجود تھا اور بہت سارے انحرافات تھے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ان کے عقیدوں میں کافی خلل تھا، ہے نا؟ اس لیے بہرحال چوکنا رہتے ہوئے ہمیشہ ہم پڑھیں بھی، جبکہ یہاں تک بھی بات آئی ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں سے اپنی وفات سے پہلے توبہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ کتابیں موجود ہیں اور کتابوں میں بہت سارے انحرافات آج بھی موجود ہیں، اس لیے محتاط رہنا ضروری ہے۔ فلسفہ، علم کلام، تصوف، اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ان کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے ان سے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے معتزلہ کی تردید میں کتاب تصنیف کرنے والے کی بابت حارث بن اسد محاسبی بغدادی پر نکیر فرمائی۔ غور سے واقعہ سنیں تو معلوم پڑے گا کہ یہ بات کیسے اس میں ثابت ہو رہی ہے، یہ سلف کا واقعہ کیوں ذکر کیا ہے علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امام غزالی نے ان سے، کن سے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے معتزلہ کی تردید میں کتاب تصنیف کرنے کی بابت حارث بن اسد محاسبی بغدادی پر نکیر فرمائی۔ مطلب کیا نکلا؟ معتزلہ بدعتی ہیں، معتزلہ بدعتی ہیں، ان بدعتیوں کی تردید میں کون کتاب لکھ رہا تھا؟ حارث بن اسد محاسبی۔ ان کے ہاں بھی انحرافات ہیں، ان کے ہاں بھی انحرافات ہیں۔ حارث محاسبی کا ذکر آ چکا ہے اس سے پہلے، خود امام احمد بن حنبل نے ہی منع کیا تھا کہ ان کی کتابوں کو نہ پڑھا جائے، ان کی باتوں کو نہ سنا جائے۔ یہ آدمی خشوع خضوع ظاہر کرتا ہے لیکن اس سے بالکل متاثر نہیں ہونا ہے، یہ آدمی گمراہ ہے، گمراہ گر ہے۔ تو اب معتزلہ کی تردید میں کتاب کون لکھ رہا ہے؟ حارث بن اسد محاسبی بغدادی۔ امام احمد بن حنبل نے نکیر فرمائی، تم کو کیا ضرورت ہے بدعتیوں کی، معتزلہ کی تردید میں کتاب لکھنے کی؟ تو حارث بن اسد محاسبی نے کیا کہا؟ بدعت کی تردید تو فرض ہے، بدعت کی تردید فرض ہے۔ کتنا بڑا شبہ ہے، بدعت کی تردید فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ بدعت کی تردید فرض ہے، یہ کہا حارث محاسبی نے کہ بدعتیوں کی تردید کرنی چاہیے، فرض اس لیے میں نے تردید کی ہے، کر رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا بات صحیح ہے، مگر تم نے پہلے ان کا شبہہ بیان کیا ہے، تم نے پہلے کیا کیا ہے؟ ان کا شبہہ بیان کیا ہے، پھر اس کا جواب دیا ہے۔ لہذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی شخص شبہہ پڑھ لے اور وہی اس کی سمجھ میں آ جائے اور اس کے جواب کی طرف توجہ نہ کرے، یا جواب دیکھے مگر اس کی گہرائی نہ سمجھ سکے۔ لائیو اسٹریمنگ پر محاضرہ ہو رہا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟
وہاں بھی باطل شبہات، یہ مسئلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب یہ بات اگر آج ہمارے علماء کہیں سمجھائیں، طلبہ کہیں سمجھائیں، تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے، امام احمد بن حنبل۔ اور کہاں امام احمد بن حنبل کا علمی مقام اور پایا، اور کہاں حارث محاسبی کا علم اور پایا، اور کہاں آج ہم لوگ ہمارے دور کے، کتنا فرق ہے۔ اور وہ بھی دیکھو، ایسے نہیں کہ جو مجلس میں چند لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے، وہ بھی ایسے ایسے موضوعات کی انسان کو اس کی گہرائی کا علم تفصیل سے نہیں ہوتا۔ ہنگامی طور پر بہت سارے مسائل میں، عام مسائل میں بھی ہم سے آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسے نازک مسائل پر خطرناک ہے میرے بھائیوں، بچنے کی ضرورت ہے اس سے۔ کیا کہا؟ کہاں اندیشہ ہے کہ کوئی شخص شبہہ پڑھ لے اور وہی اس کی سمجھ میں آ جائے اور اس کے جواب کی طرف توجہ ہی نہ دے، یا جواب کی طرف توجہ دے مگر اس کی گہرائی نہ سمجھ سکے کہ جواب میں کیا بیان کیا جا رہا، تو یہ بتائیے کہ اس کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ گمراہی آ جائے گی اس کے یہاں، باطل آ جائے گا اس کے۔ امام غزالی کہتے ہیں امام احمد اپنی بات میں حق بجانب ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات بالکل صحیح ہے، البتہ کہتے ہیں لیکن یہ ایسے شبہے کے بارے میں ہے جو پھیلا ہوا اور مشہور نہ ہوا ہو، کیونکہ یہ بھی تو اعتراض ہوگا۔ آج ہم بھی بہت سارے، ہمارے علماء بہت سارے شبہات کا جواب دیتے ہیں، بہت سارے شبہات کا ذکر کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کون سے شبہات ہیں؟ جو شبہات پھیلے ہوئی ہیں ساری دنیا کے اندر، اس سے عوام کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ تو امام غزالی اسی بات کو کہتے ہیں امام احمد اپنی بات میں حق بجانب ہیں، لیکن یہ ایسے شبہے کے بارے میں ہے جو پھیلا ہوا اور مشہور نہ ہوا ہو، البتہ اگر وہ شبہہ پھیل چکا ہو تو اس کا جواب دینا واجب ہے، اور شبہہ بیان کیے بغیر اس کا جواب دینا ممکن نہیں۔ تو بات واضح ہو گئی نا؟ ایسے فتنے، ایسے شبہے جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کے جراثیم سے دنیا متاثر ہو رہی ہے، ان شبہات کو کھولنا، اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ لیکن ایسے شبہات جو پھیلے ہوئے نہ ہوں، 4 لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، 10 لوگ کسی چھوٹے سے علاقے میں، کسی خطے میں، چند لوگ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اب اگر ہم اس کو ذکر کریں، یہ شبہہ اس کا جواب، تو بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ شبہہ جان جائیں گے، پتہ نہیں اس کا جواب پڑھیں یا نہ پڑھیں، سنیں یا نہ سنیں، سارے مسائل پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے کوئی فتنہ اگر بہت محدود دائرے میں کہیں پیدا ہوا ہے تو اس کو اسی محدود دائرے تک ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو اس فتنے میں پڑے ہوئے ہوں۔ ایک سب کے سامنے وہ فتنہ لانا اور شبہہ لانا، اس کا جواب دینا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ایک آدمی جو شبہہ نہیں جانتا تو وہ شبہے میں پڑ جائے، اس لیے یہ فرق یاد رہے۔ اس کے بعد شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں، کہتے ہیں امید کی اللہ تبارک و تعالی یونیورسٹیوں میں کام کے ذمہ داران اپنے بندوں میں سے، یونیورسٹیوں میں کام کرنے والے اپنے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو اپنی مشیت سے اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس موضوع پر کما حقہ غور و تأمل کریں اور اس کی جانچ پڑتال کریں، تاکہ ہم اپنی راہ درست کریں اور غیروں کی غلطیاں کشید کرنے اور دہرانے سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کا سوال ہے۔ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید کی ایک اپیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور امید ہے کہ کاش ایسے کچھ لوگ تیار ہوں جو اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا کر سکیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہی امور میں بھی بہت سارے پہلو ہیں تعالم کے، علمی دعوے داری کے، علمی خیانت کے، اور اس کے چند نمونے آپ کے سامنے آئے ہیں، ابھی چند نمونے آپ کے سامنے آنا باقی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بقیہ باتیں اگلے درس میں ہم اور آپ پڑھیں گے، اگلے سیشن میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل کو گہرائی سے، قریب سے پڑھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہم کو آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کے حالات کے اب آپ دیکھیے، جتنی باتیں آپ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں پرانے حوالے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ وہ سارے کے سارے فتنے آج بھی دکھائی دے رہے ہیں یا نہیں دکھائی دے رہے؟ سارے فتنے آپ کو بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری باتیں آج کے دور کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ہمارے سامنے اس طرح کے فتنے صبح شام آتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داریاں
بحیثیت طالب علم اور بحیثیت علماء ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سبھوں کو اپنی جواب دہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو بھی ہے اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔